بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 579 ہے اور آج کا عنوان ہے تقوی اختیار کرو مغفرت پاؤ۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قرأ هو اہل التقوى واہل المغفرة ثم قال قال ربكم انا اہل ان اتقى فمن اتقاني فانا اہل ان اغفر له۔ سنن دارمی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ پھر ارشاد فرمایا، تمہارے رب کا فرمان ہے، میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، پس جو مجھ سے ڈرے میں اس بات کا اہل ہوں کہ اسے بخش دوں۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور تقوی اور خشیت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اس کے احکام کی تعمیل کی جائے اور ہر حال میں اس کی رضا کو مقدم رکھا جائے۔ یہی حقیقی تقوی ہے جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ حاضرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی اور مغفرت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف، محبت اور جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، توبہ و استغفار کو اپنا معمول بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور وہ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے اور اس کی بے پایہ رحمت اور مغفرت سے پر امید بھی رہے۔ یہی اعتدال بندے کو استقامت، اخلاص اور حسن عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی تقوی اختیار کرنے، اپنی نافرمانی سے بچتے ہوئے کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔